فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صنع الله الذي أتقن كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب کریم کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر درود و سلام کے بعد آج کے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اسی کو موضوع بنا کر کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، بے شمار اسما اور صفات سے اس کے ذات بابرکات متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار اسما ہیں، بے شمار صفات ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دعا کے اندر اس کا اشارہ دیا، اپنے صحابہ کرام کو اور اپنی امتیوں کو دعا سکھلائی۔ اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اسم کے وسیلے سے، جس اسم کا بھی تو نے اپنے لیے استعمال کیا، جس نام کو بھی تو نے اپنے لیے پسند فرمایا، اپنی کتابوں کے اندر اس کو اتارا، اپنے رسولوں کو سکھایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کی تعلیم عطا فرمائی، یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو تو نے اس سے آگاہ نہیں کیا بلکہ اسے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا۔ سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، اور اس کے بعد فرمایا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ بے شمار نام اللہ رب العالمین کے ہیں۔ غیب کے پردے میں اللہ رب العالمین نے جن اسماء و صفات کو چھپا رکھا ہے، ہم مخلوقات ان سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کا کوئی حصر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں اور بے شمار صفات ہیں۔ یہ 99 نام وہ ہیں کہ جن کی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ان ناموں میں سے جن کا ذکر قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ جو ان ناموں کو سمجھ لے، اس کے مقتضا کا ادراک کر لے، اس کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، انہیں حفظ کر لے، انہیں پریکٹیکل میں لائے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ احصاء کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
تو اللہ رب العالمین کے جن اسما اور صفات کا ذکر قرآن و سنت کے اندر آیا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان اسما اور ان صفات کا اثر بندوں کے اوپر دیکھے. بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی جو صفات اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں، اپنے لیے پسند فرمائی ہیں، ان اسماء و صفات کے مقتضا کا، اس کے مفہوم کا اثر اللہ رب العالمین اپنی کائنات میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو عمل بھی کرتا ہے وہ اتقان کے ساتھ کرتا ہے، بہترین انداز میں انجام دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا. اس کائنات کے اندر آپ نظر دوڑا لیں، کہیں آپ کو کوئی خلل نہیں دکھائی دے گا. سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مکمل عمدگی کے ساتھ، مکمل اتقان کے ساتھ، مکمل بہترین انداز میں کیا ہے. اور اللہ رب العالمین اسی کا اثر اپنے بندوں پر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے بھی جو ایکٹیویٹی انجام دیں، جو بھی کام کریں، جو بھی عمل انجام دیں، وہ بہتر سے بہتر انداز میں انجام دیں، اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں. اور یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا ایک مظہر ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو، اسماء و صفات کو سمجھ کر اس کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کو بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا، اس کے بارے میں صفت کیا بیان کی؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو اتارا اور پورے اتقان کے ساتھ، احکام کے ساتھ اس کو اتارا، اور پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. اور یہ حکیم، دانا اور بینا ذات کی طرف سے یہ کتاب مقدس ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بھی کام کرو بہترین انداز میں کرو، اچھے انداز میں کرو، اتقان کے ساتھ کرو، پختگی کے ساتھ کرو. کچا پکا، لولا لنگڑا، کانا اندھا بہرا، یہ اس قسم کے کام نہ کرو. کام کرو اچھے انداز میں کرو، تھوڑا کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ عمل انجام دیں، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اتقان کے ساتھ کیا جائے، گرچہ جو استمرار کے ساتھ کیا جائے، مداومت کے ساتھ کیا جائے، گرچہ وہ کم ہو، گرچہ وہ تھوڑا ہو. تو یہاں پر کثرت مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے اچھے انداز میں اس کو انجام دینا. اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اتقان کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، اس کائنات کو اتقان کے ساتھ بنایا، قرآن کو اتارا، اتقان کے ساتھ اتارا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جتنے افعال ہیں وہ سب حکیم و خبیر کی طرف سے ہیں اور پورے اتقان اور عمدگی کو لیے ہوئے ہیں، پختگی کے ساتھ کیے گئے ہیں. تو اپنی مخلوق میں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کام کریں وہ اچھے انداز میں کریں. وَأَحْسِنُوا، احسان کے ساتھ کرو. اور احسان کسے کہا جاتا ہے؟ اچھے سے اچھے انداز میں عمل کو انجام دینا. آئیے آج اسی پر ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر فرض کیا ہے کہ وہ
ہر عمل کے بارے میں کہ اچھے انداز میں انجام دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اچھے انداز میں انجام دینا فرض قرار دیا ہے. یہ اختیار کی بات نہیں ہے, یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو چھوڑ دیں. نہیں, کرنا ہے آپ کو. اسی لیے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں, وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے کھسکیں گے نہیں جب تک سوال نہ کر لیا جائے. کس چیز کا سوال نہ کر لیا جائے؟ اپنے اعمال کا سوال نہ کر لیا جائے. کوئی کام آپ نے کیا تو کیوں کیا اور کیسے کیا. کیوں کیا, دو باتیں, کیوں کیا اور کیسے کیا. آپ سوئے, کیوں سوئے, کیسے سوئے. جاگے, کیوں جاگے, کیسے جاگے. چلے, کیوں چلے, کیسے چلے. رکے, کیوں رکے, کیسے رکے. دوڑے, کیوں دوڑے, کہاں دوڑے, کیسے دوڑے. کھائے, کیوں کھائے. بھوکے رہے, کیوں بھوکے رہے. بولے, کیوں بولے. خاموش رہے, کیوں خاموش رہے. کوئی عمل کیا, کیوں کیا, کیسے کیا. جو بات آپ بول رہے ہیں اپنی زبان سے, کیا وہ اللہ کے لیے بول رہے ہیں آپ, یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں, یا اپنی کسی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ بک رہے ہیں, یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے آپ کا. ہر چیز کے اندر اس کا اعتبار ضروری ہے, اور جب تک اس چیز کا جواب نہ دے لیں ہمارے قدم ہٹ نہیں سکتے, کھسک نہیں سکتے. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف مخلصین سے قبول کرتا ہے, صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے, صرف پاکیزہ لوگوں سے قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے. ہر چیز میں سے بہتر چیز کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کن کو قبول کرتا ہے؟ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے, تقویٰ کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو قبول کرتا ہے. یہ لازمی ہے, اس چیز کا اعتبار ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں اللہ رب العالمین نے دراز فرمائی اور ان کے اعمال کو بہتر کیا. خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے درازی عمر عطا کی, جن کی عمر میں اللہ نے برکت عطا فرمائی اور جن کے اعمال کو بہتر کر دیا. انبیاء کرام رضوان اللہ صلوات ربی وسلام علیہ اجمعین, ان کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اس ابراہیم کی تعریف اللہ نے کی جنہوں نے وفا کیا. وفا کیا, کیا چیز, کس چیز کا وفا کیا؟ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ وفا یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو پورے طور پر انجام دیا اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس کی مخلوق تک احسن ترین طریقے سے پہنچایا. قتادہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آئیڈیل بنایا گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے
اللہ کے رسول جناب محمد رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जिंदगी में बेहतरीन रोल मॉडल है, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन नमूना है, उसवतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी काम को करते थे अहसन तरीन तरीके से करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में मखलूकात के अंदर जो आमाल उतारे हैं उनमें से बाज का ताल्लुक इंसान के अकीदे से है, बाज का ताल्लुक इंसान के अक़वाल से है और बाज का ताल्लुक इंसान के आमाल से है। और ये तीनों तरह की जो चीजें, जो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं, वो इसलिए कि बंदा इन तीनों तरह की इबादतों में से जिन इबादतों को भी अंजाम दे अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से, पुख्तगी के साथ उन्हें अंजाम दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में फरमाया कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। यहां पर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमा रहा है, जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इसकी तफसीर बयान की है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इस आयत करीमा का मफहूम क्या है कि जिस शख्स ने भी इस दुनिया की जिंदगी में अच्छे अमल अंजाम दिए तो उसका बदला नहीं है मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसको बेहतरीन बदला दे। जैसे उस बंदे ने इस दुनिया में अच्छे अमाल किए, पुख्तगी के साथ अमाल को अंजाम दिया, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसके साथ एहसान का सलूक करे और उसके अमाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन उसको जज़ा और बदला अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी अपने इस्लाम को बेहतर अंदाज में अंजाम देता है तो हर नेकी जो वो करता है, हर नेकी जो वो अंजाम देता है उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका 10 गुना करके उसके लिए 10 गुना करके लिखा जाता है। हर वो अमल या हर वो नेकी जो बंदा करता है, खा वो नेकी दिल से मुताल्लिक हो या जुबान से मुताल्लिक हो या अमल से मुताल्लिक हो, जो भी नेकी और ताअत का काम बंदा अंजाम देता है उसके लिए उस नेकी का 10 गुना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से लिखा जाता है। और सिर्फ 10 गुना नहीं, इला 700 ज़अफ़, 700 गुना तक बढ़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका अज्र लिखा जाता है। अमल एक और उसका अज्र 10 गुना से शुरुआत है, यानी 10 गुना से नीचे तो किसी को मिलना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद से लेकर 10 गुना से 700 गुना तक ये इंसान का जो दर्जा बढ़ता है। एक अमल एक बंदा करता है वो 10 गुना पाता है, एक बंदा करता है वो 100 गुना पाता है, एक बंदा करता है वो 200 गुना पाता है, एक बंदा जो करता है उसका 300 गुना अजर पाता है और एक बंदा है कि उसका 700 गुना अजर पाता है। ये जो दर्जा बढ़ता है वो किस एतबार से? काम तो एक ही है ना, काम जो हम अंजाम दिया गया वो एक ही है, लेकिन फिर ये फर्क क्यों है? 10 गुना से 700 गुना तक उसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चंद करके अता फरमाता है। और ये मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन का, यही अल्लाह का एहसान है। और इसके बदले में अगर कोई बंदा गुनाह का काम करता है तो जितना गुनाह का काम करता है उतना ही लिखा जाता है। मुत्तफक अलैह रिवायत है, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको नकल किया है। रिवायत के अल्फाज हैं, इरा हसना अहदुकुम इस्लामा फकुल्लु हसनतिन यअमलुहा तुक्तबु लहू बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़अफ़ व कुल्लु सय्यअतिन तअमलुहा तुक्तबु लहू बिमिस्लिहा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान। और ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के अंदर ये तफावुत बतलाया है, ये फर्क इंसान के उस अमल को
اچھے انداز میں پختگی کے ساتھ احسان کے ساتھ انجام دیے جانے کے فرق کے اعتبار سے ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے چند گنے چنے افراد کے لیے بہت خاص بشارت دی، کہا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون ہوں گے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر بیمار پڑ جائیں، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اگر کسی آزمائش میں پڑ جائیں تو رقیہ وقیہ کا سہارا نہیں لیتے، اور بدشگونی نہیں لیتے، اور ساتھ میں وہ کئی وغیرہ کے طریقے کو یعنی علاج کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستیاں، وہ ہمہ شمہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے ایمان کی پختگی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو جائز علاج ہے اس کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون۔ وہ صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا ہم اور آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی تو بات چھوڑ دیجئے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہر عمل کو احسان کے ساتھ انجام دیا، اتقان کے ساتھ انجام دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے ایمان میں اتنی پختگی بھر دی کہ انہوں نے جو جائز وسیلے تھے ان کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ احسان، یہ اسلام، ایمان اور احسان دین کے 3 مراتب میں سے ایک مرتبہ بھی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی اور اس کے ارکان کو بتلایا، اسلام کے ارکان کو بتلایا، ایمان کے ارکان کو بتلایا۔ آخری جو سوال اس میں ایک تھا دین کے درجات سے متعلق، اس میں سوال تھا کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، چاہے وہ لسانی عبادت ہو، چاہے وہ جوارح کی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو عمل بھی آپ نیکی کا انجام دے رہے ہیں وہ اس طریقے سے انجام دے کہ گویا آپ اپنے ہر عمل میں اللہ رب العالمین کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور قائم کرنا دشوار ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ تصور کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو دین کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ ابھی بہت کچھ ابھی شروعات تھی، اور اس پر یہ بات کہنی تھی کہ کس طریقے سے اسلام نے احسان کو اور بہترین انداز میں انجام دیے جانے کو عبادات کے اندر رکھا ہے، وضو کے اندر رکھا ہے۔ تو کہا کہ بہترین تم میں سے جو شخص اچھے انداز میں وضو کرے، اچھے انداز میں اسباغ وضو کرے، یعنی سارے اعضاء کو شاندار طریقے سے دھلے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ یہ وضو کا ثواب کیوں بتلایا گیا؟ اس کی صفت بتلائی گئی کہ اس طریقے پر، احسن طریقے پر، اتقان کے ساتھ کرنے پر اس کا یہ اجر رکھا گیا۔ اسی طریقے سے اذان کے بارے میں، اسی طریقے سے نماز کے بارے میں، اسی طریقے سے روزے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان عبادتوں کے احسن طریقے سے انجام دینے پر ہے۔ اذان دینے کے بارے میں فرمایا کہ جو تم میں سے اذان دے،
आवाज उसकी बुलंद हो, इसलिए कि अजान का मतलब होता है दूर दूर तक लोगों को आगाह करना। जितनी दूर तक आवाज पहुंचाई जा सकती है उतना ज्यादा बेहतर है और उतना ज्यादा वो अजान काबिल तारीफ है। फरमाया कि मुअज्जिन की अजान की आवाज जितनी दूर तलक जाती है उतनी दूरी में जितनी मखलूकात ने उस आवाज को सुना होगा वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के हक में शफाअत करेंगी। देखें आप यहां पर, तो इस अजान की फजीलत क्यों है? इसलिए कि उसको अच्छे अंदाज में अंजाम दिया गया। फरमाया जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके अपनी अजान को खत्म करता है तो जो उसके जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह अपने दिल से कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। इसी तरीके से नमाज के अंदर सफों को दुरुस्त करने का हुक्म दिया। कहा कि नमाज के अंदर सफों को दुरुस्त करना ये नमाज को अहसन तरीके से अंजाम देने के कबील से है। इसी तरीके से फरमाया कि मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ वो है जो इमाम से सबसे ज्यादा करीब हो। इमाम के बाद वाली सफ वो फजल और मकाम के एतबार से सबसे ज्यादा फजीलत वाली है। यानी जो बंदा पहली सफ में नमाज पढ़ता है और जो आखिरी सफ में नमाज पढ़ता है वो दर्जात के एतबार से बराबर नहीं है। इसी तरीके से वो 7 लोग जिसको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श में के साए में पनाह देगा या अपने साए में पनाह देगा, इसकी तफसीर मुख्तलिफ है, अपने साए में पनाह देगा, उनमें से एक बंदा वो भी है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि वो बंदा जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहे, हर वक्त हर घड़ी वो मस्जिद से उसका दिल मुअल्लक रहे। ये बंदा भी क्यों इसको ये 7 लोगों में से बनाया गया? उसके इत्कान की वजह से, उसके अच्छे अमल की वजह से, उसके अमल की पुख्तगी की वजह से। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया कि कोई मुस्लिम बंदा नहीं है कि जिसकी फर्ज नमाज का वक्त आए और वो अच्छे अंदाज में वुजू करे और खुशू के साथ रुकू और सजदे करे, मगर वो नमाज उसके सारे गुनाहों के लिए कफारा हो जाती है जब तक कि वो किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न किया हो, और ये सारी जिंदगी होता रहता है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज की जो फजीलत बयान की गई है ये किसी जमाने के लिए या किसी खास जगह के लिए खास नहीं है, ये हर जगह के लिए और हर जमाने के लिए है कि अगर कोई बंदा अच्छे अंदाज में खुशू के साथ अच्छे अंदाज में वुजू करता है, अच्छे अंदाज में खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, तो वो नमाज उसके सारे गुनाहों का कफारा बन जाती है अगली नमाज तक के लिए। और इस तरह 5 नमाजों के अंदर उसका कफारा होता रहेगा और उसके ऊपर कोई गुनाह लदेगा ही नहीं। लेकिन ये माफ कीजिएगा कि ये वजाहत जरूरी है कि ये कबीरा गुनाहों के लिए नहीं है, ये कबीरा गुनाहों के लिए नहीं है। इसी तरीके से जुमा के बारे में आया कि जिसने वजू किया, अच्छे अंदाज में वजू किया, फिर जुमा पढ़ने के लिए आया और इमाम के खुतबे को सुना, और सुना ही नहीं, 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फस्तमा व अनसता। खुतबे को सुना और खामोश रह करके सुना, खामोश रह करके ध्यान के साथ सुना। उसका सवाब क्या बताया? गुफिर लहू मा बैनहु व बैनल जुमुआ व ज़ियादत सलासत अय्याम। उसके लिए इस जुमा से लेकर के अगले जुमा तक के सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा, और सिर्फ अगले जुमा तक नहीं, अगले जुमा के बाद 3 दिन और, यानी 10 दिन के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बख्श देगा। ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने इसको जिक्र किया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नत के बारे में कहा कि जिसने फजर की सुन्नत को सही तरीके से पढ़ा, वो 2 रकात फजर की सुन्नत वो दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि बंदे की नमाज अपने घर में वो ज्यादा बेहतर है उसकी बकिया नमाजों से, सिवाय फर्ज नमाजों के, और सबसे बेहतर नमाज फर्ज नमाज के बाद क़यामुल लैल है। ये नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। ये मामला नमाज का हुआ। इसी तरीके से और जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम और आजकल में मैयतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के ताल्लुक से क्या कहा कि जब तुम में से कोई अपने भाई को कफन दे तो अच्छे अंदाज में कफन दे। इमाम मुस्लिम की रिवायत है। कब्र के बारे में फरमाया कि मैयत के लिए जब कब्र खोदो तो उसको अच्छे अंदाज में खोदो, गहरी खोदो,
اور اچھے انداز میں اس کو برابر کرو۔ قبر کو کھودنے میں قبر کیسے بنائی جا رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے حسن عمل کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے کہ جب ایک بندے کو ہمیشہ کے لیے آپ اس دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو گڑھا کھودا جائے جس کو قبر کہا جاتا ہے وہ قبر گہری کھودیں اور اچھے انداز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں احفروا واعمقوا، اسے کھودو، اسے گہرا کرو، واحسنوا، اور بہترین انداز میں قبر کو بناؤ، اس کو درست کرو، صحیح طریقے سے اس کو آڑا ترچھا نہ رہنے دو۔ قبر کھودنے پر بھی کہا اچھے انداز میں کھودو، اور یہ روایت امام نسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مال و دولت کی بات کی جائے تو صدقے کے آداب بھی بتلائے، کہا کہ سب سے اچھا صدقہ اور خیرات وہ ہے جو بندہ اپنی تندرستی کے ایام میں کرتا ہے، جب مال کی چاہت اس کے اندر شدید ہوتی ہے، جب مال کے استعمال کی رغبت اس کے اندر شدید ہوتی ہے، جب وہ پلاؤ زردے ہر چیز کھانے کی سکت رکھتا ہے، ہر چیز سے مستفید ہونے کی سکت رکھتا ہے، اس وقت میں اس کا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے بنسبت اس کے کہ انسان سٹھیا جائے، جل جل ہو جائے، کسی چیز کو استعمال کرنے کی کے قابل ہی نہ رہے، پھر کہتا ہے کہ 1 لاکھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، 2 لاکھ اللہ کے راستے۔ یہ 2 لاکھ نہیں، اگر یہ 2000 خرچہ کیا ہوتا تب جب تم صحیح تھے، جب تم تندرست تھے، اس وقت کا جو اجر ملتا آپ کو 1000 1500 کا، وہ آج آپ کے 2 لاکھ پر وہ اجر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو صدقہ کرو کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب انسان صدقہ کرے درحال کہ وہ تندرست ہو اور مال کی بخیلی اس کے اوپر سوار ہو، اس وقت جو خرچہ وہ کرتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ صدقہ جو انسان اس طریقے سے کرے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ صدقہ سب سے افضل صدقہ مانا گیا ہے، اور یہ صدقہ کرنے والا یہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں پناہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر اس موضوع کو ہر باب میں لے کر جایا جائے تو اس کے اندر بہت وسعت چاہیے اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز صرف عبادات کے اندر نہیں رکھی، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی پیمانہ اسی کو رکھا ہے کہ جو بہترین انداز میں عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسروں کے جن کے اندر اچھے انداز میں اعمال انجام دینے کی صفت ہے، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں۔ فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ کیوں نیک عورت ہے؟ اس لیے کہ اس کی صفت بیان کی گئی نیکی، نیکی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ شادی کے لیے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے، کوئی مال کی وجہ سے منتخب کرتا ہے، کوئی حسن کی وجہ سے منتخب کرتا ہے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے منتخب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہاں بھی اس لڑکی کو جو دیندار ہو، دینداری کا پیمانہ یہ ہے جو اس کو مال اور دولت اور حسب اور نسب والیوں پر ممتاز کرتا ہے، یہ ہے شریعت کا پیمانہ۔ آپ دیکھیں گے جس میدان میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں اس کی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال میں اتقان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ اگر توفیق نہیں دیتا عمل کرنے کی، اللہ رب العالمین تھوڑے ہی عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن وہ تھوڑا عمل ایسا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قرآن کے اندر وارد تعلیمات اور اپنے حدیث کے اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ کر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور ہم
جب ان تک جائیں تو ہمارا بھی حشر اللہ رب العالمین نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو ان کے رفع درجات کا سبب بنا دے, ان کے تکفیر سیئات کا سبب بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے اور انہیں صحابیات کریمات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلام کی رغبت پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین جو بے دینی کا مزاج بنتا جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس بے دینی کے مزاج کو ختم کر دے. اللہ رب العالمین ہماری نئی نسل کو اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اس پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں کو آزمائش کا شکار بنایا جا رہا ہے ان تمام جگہوں پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نصر و فتح و نصرت اور ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی برے سازشیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اے بار الہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس طرح کی مکاری اور اس قسم کی ہوشیاری اور اس قسم کی تدبیریں کرنے والوں پر اے اللہ تو خود ان کو شکنجے میں کس لے. اے بار الہ تو اپنے جال میں ان کو پھنسا لے. اے بار الہ ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر پلٹ دے, ان کی تدبیر کو ان کے لیے تدمیر بنا دے, ان کی تدبیر کو ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے. اے بار الہ تو اس بات پر قادر ہے. اے بار الہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے اس وقت جو پوری دنیا میں پریشان حال ہے اے بار الہ تو ان کا والی اور ناصر بن جا. یہ گنہگار ہیں, یہ تیرے دین کی تیرے حبیب کی سنت سے دور ہیں, تیرے دین کی تعلیمات سے دور ہیں. اے بار الہ لیکن یہ تیرا نام لینے والے ہیں. اے بار الہ ان کے اس تیرے نام لینے والے کا وسیلہ, اس تیرے نام لینے والے کے وسیلے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ مسلمانوں پر جو برا وقت آیا ہوا ہے اس برے وقت کو تو ٹال دے, انہیں کتاب و سنت کا سچا اور پکا متبع بنا دے, سنت کا شہدائی بنا دے. جب تک زندہ رکھ ہم سب کو اسلام کا زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر خیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.